بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میری 4 بیٹیاں تھیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بیٹیوں کا پیٹ پالتی تھی۔ میری سب سے بڑی بیٹی کی عمر 20 سال تھی۔ ہر کوئی مجھے مشورہ دیتا تھا اپنے ساتھ بیٹی کو بھی کام پر لگا لو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن کسی نے مجھے بیوٹی پارلر کی نوکری بتائی۔ تنخواہ کا سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پورا مہینہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے اتنی تنخواہ نہیں مل رہی تھی جتنی کہ بیوٹی پارلر کی ایک دگنی تنخواہ بھی تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کہا۔ 2 دن بعد آنے کا وعدہ کر لیا۔ میں ابھی جن گھروں میں کام کرتی تھی انہیں جواب نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اگر مجھے سیلون میں نوکری نہ ملی تو کم سے کم واپسی کا راستہ تو ہوگا۔ 2 دن بعد میں سیلون گئی۔ وہاں کا کھلا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سیلون میں کام کرنے والی ہر لڑکی نے گہرے گلے والے سفید رنگ کی ساڑیاں زیب تن کر رکھی تھی۔ ہلکی پھلکی سلور جیولری کے ساتھ تیز رنگ کی سویٹ لپسٹک لگائے وہ سب ماڈل لگ رہی تھی۔ فہمیدہ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ ایسے ماحول میں مجھ جیسی اس حلیے میں رہنے والی عورت کو کہاں نوکری ملے گی؟ شکر ہے میں اپنی نوکری چھوڑ کر نہیں آئی۔ مجھے یہاں نوکری ملنا تو بالکل ناممکن لگتا تھا۔ یہاں تو بہت امیر لوگ آتے تھے۔ شکیلہ نے شیشے سے بنی دیواروں کو دیکھتے ہوئے سوچا، آپ اندر کیسے آئیں؟ آپ کا حلیہ دیکھ کر تو نہیں لگتا کوئی سروس لینے آئی ہیں۔ ایک ساڑی والی لڑکی نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ مجھے باجی فہمیدہ نے بھیجا ہے، کیا میں آپ کی میڈم سے مل سکتی ہوں؟ شکیلہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بڑے گھروں میں کام کرتے ہوئے وہ بات کرنا تو سیکھ گئی تھی، لیکن بس اس میں اتنا اعتماد نہیں تھا کتنا تیار شیار اور پڑھی لکھی لڑکیوں کے سامنے بغیر ہکلائے بات کر سکے۔ اچھا تو وہ آپ ہیں، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو میڈم سے ملواتی ہوں۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر شیشے سے بنے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ شکیلہ اپنی چادر ٹھیک کرتی ہوئی اس کے پیچھے چلتی۔ اندر کمرے میں سرخ رنگ کی ساڑی پہنے ایک 40-45 سال کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کی ساڑی والی لڑکی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تمہارا کام بس اتنا ہے، تمہیں یہاں آنے والوں کا مساج کرنا ہے۔ اس کام کے تمہیں 20,000 دیے جائیں گے۔ تمہیں کام کرنا ہے یا نہیں ابھی سوچ لو، کیونکہ ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد کسی بھی صورت یہ 1 سال سے پہلے تم نہیں چھوڑ سکتی۔ سرخ ساڑی والی عورت کے کہنے پر شکیلہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا سارا فوکس بس 20,000 پر تھا۔ اس نے آج تک ایک ساتھ 20,000 روپے نہیں دیکھے تھے۔ پورا دن کئی گھروں میں جھاڑو پونچھا کر کے صرف چند ہزار ملتے تھے۔ یہاں صرف مساج کرنے کے 30,000 مل رہے تھے۔ اس نے کچھ بھی سوچنے کی زحمت کیے بغیر ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اب تم جاؤ، اس سے پہلے کہ تم کسٹمرز کو سروس نہیں دے سکتی۔ کل کچھ ڈھنگ کا تیار ہو کر آنا۔ میڈم چاندنی نے اسے 5,000 پکڑاتے ہوئے کہا۔ شکیلہ کا دل بیلوں اچھلنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بغیر محنت کے اتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ اس کے تو باڑے نیارے ہو گئے تھے۔ اس نے پیسے پکڑے اور خوشی خوشی سیلون سے باہر نکلی۔ 2 بیٹیاں وہ یہاں سے سیدھا بازار جانے کا سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے بھی ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ آج اس سے پہلے خریداری کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ جوڑ توڑ کر کے بچیوں کی شاپنگ کرتی تھی۔ بچیوں کی ضرورت کی چیزیں پوری کرتے کرتے سارے پیسے ختم ہو جاتے تھے۔ خود تو ادھر ادھر سے کپڑے مانگ کر گزارا کر لیتی تھی۔ بناؤ سے گھر کا تو اسے ویسے ہی کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ جب سے شوہر فوت ہوا تھا تب سے تو بالکل ہی اس نے بننا سنورنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے لیے کچھ کرنا اسے بے حد خوشی دے رہا تھا۔ وہ بہت پیار سے شاپر میں ہاتھ میں تھامے جب وہ گھر میں داخل ہوئی، جس کی ساری بیٹیاں خوشی سے تتلی کی مانند اس کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ امی، آپ تو اتنی ساری تنخواہ آج ہی خرچ کر کے آ گئی ہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ اتنی محنت سے آپ پیسے کماتی ہیں، اتنی فضول چیزوں میں ضائع نہ کیا کریں۔ چھوٹی بہنوں کے کھلونے دیکھ کر سب سے بڑی بیٹی نائلہ نے کہا۔ وہ مسکرانے لگی۔ فکر نہ کرو، اب تم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے ایک بہت اچھی نوکری ملی ہے۔
अब मैं तुम सबकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। अम्मा की बात सुनकर तीनों बेटियां बहुत खुशी हो गई और छोटी तालियां बजाने लगी, जबकि नाइला सोच रही थी अम्मी तो ऐसे कह रही हैं नौकरी नहीं कोई कानून का खजाना मिल गया हो। हाँ मैं तो भूल ही गई तुम सबके लिए गरम गरम समोसे और जलेबियां लाई हूँ। नाइला जाओ सबके लिए डाल कर ले आओ, शकीला ने दो शॉपर पकड़ाते हुए कहा। नाइला सबसे बातें भूलकर किचन में चली गई। कई दिन से जलेबियां खाने को बहुत दिल मचल रहा था। अगले दिन शकीला रेशमी जोड़ा पहनकर तैयार होकर सैलून आ गई। चांदनी मैडम ने इसे बहुत पढ़ा था। तुमने इस क्रीम से मसाज करना है, इसके अलावा क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी। अगर कस्टमर कुछ कहें तो इन्हें मुतमईन करना तुम्हारा काम है। गलती की तो खड़े खड़े फारिग कर दूंगी। शकीला ने डब्बा पकड़ते हुए इस्पात में सर हिला दिया। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। इसे 20,000 मिल रहे थे। कुछ देर बाद ही एक नक्सक्सी तैयार औरत मसाज करवाने आई। शकीला जब इसका मसाज करने के लिए मसाज रूम में गई, इस औरत ने मसाज करवाने से इनकार कर दिया। चांदनी तुम्हारे सैलून का मेयार इस कदर गिर गया है कि इस जैसी औरत को मसाज बनाकर रख लिया है। अगर तुम से ये नहीं हो रहा तो सैलून बंद करके घर क्यों नहीं चली जाती। मुझे तुम्हारा मियार ही पूरा शहर छोड़ कर यहाँ घर चलाता है, लेकिन लगता है अब मुझे यहाँ आना भी छोड़ देना चाहिए। ये कहकर वो अपना पर्स उठाकर जाने लगी। अरे मैडम मेरी बात तो सुन ले एक मिनट, चांदनी ने इस औरत का हाथ पकड़ते हुए कहा और शकीला को बाहर जाने का इशारा किया। आप इतने सालों से मेरे पास आ रही हैं, मेरी सर्विसेज आपको कभी मायूस नहीं किया, अब भी मायूस नहीं होंगी। एक बार मेरी बात पर भरोसा करके देखें। अगर कोई शिकायत का मौका मिला तो मैं ये काम करना छोड़ दूंगी। मैं जो कुछ भी कहती हूँ कस्टमर्स के लिए करती हूँ, मेरे लिए कस्टमर्स के सुकून के लिए तो ये करना और खुशी से ज़्यादा है। आप एक बार इस औरत से मसाज करवा के देखें तो सही, आपको खुद ही पता चल जाएगा उसे क्यों हायर किया है। आपको पता है, चांदनी ने चिड़े लहजे में अपनी पुरानी कस्टमर को आराम करने की कोशिश की। वैसे भी शकीला की कारकर्दगी देखने का मौका वो हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। इसने बहुत समय कर शकीला का इंतखाब किया था। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं एक बार ट्राई कर देती हूँ। अगर मुझे मज़ा ना आया तो आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगी। यहाँ खुद को रखने की गर्ज से आई हूँ, तुम्हारे तजुर्बात कामयाब करने नहीं। इस खातून ने अपना हैंड बैग टेबल पर रखते हुए कहा। चांदनी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। चंद ही लम्हों बाद शकीला कमरे में दाखिल हुई। इसने वही बड़ा सा डिब्बा उठाया हुआ था। इस खातून का मसाज करने लगी। जैसे जैसे शकीला मसाज कर रही थी, इस औरत को एक अजीब सा सरोड़ महसूस हो रहा था, ऐसे जैसे वो हवा में उड़ रही हो। इसके दिलो दिमाग में सुकून सरायत कर रहा था। चांदनी के कहने के मुताबिक शकीला ने मिनट में मसाज किया, लेकिन इतना सुकून मिल रहा था इसने शकीला को मजीद मसाज करने को कहा। वाकई ही चांदनी बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस बुढ़ी सी औरत के हाथों में एक जादू है। मेरा तो दिल कर रहा है इसके हाथ मेरे जिस्म पर रेंगते ही रहें। मसाज करवाने के बाद वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो कई सालों से इस सैलून में आ रही थी। इतना सुकून इसे कभी नहीं मिला था। शकीला तुम हाथों में तो वाकई ही जादू है। तुमने फुरी यानी मेरा दिल जीत लिया है। तुम इसी तरह मुझे खुश करते रहो, मैं तुम्हें खुश कर दिया करूँगी। फरजाना ने 1,000 का नोट पकड़ाते हुए कहा। शकीला खुशी के मारे पागल हो गई। फरजाना हर दूसरे दिन मसाज करवाने आती, लेकिन वो हर रोज़ाना आने लगी थी। चांदनी ने शकीला से मसाज करवाने के चार्जेस कर दिए थे, क्योंकि जो भी एक बार इसे मसाज करवा लेता शकीला का दीवाना हो जाता। शकीला सुबह से शाम तक सर्विसेज देकर हद से ज़्यादा थक जाती, लेकिन तनख्वाह के अलावा कस्टमर्स भी खुश होकर इसे पैसे देकर जाते। फिर तो हर रोज़ ही शॉपिंग करने लगी थी। वैसे तो शकीला की सारे कस्टमर्स ही इसकी गर्विदा थी, लेकिन फरी तो दिलो जान से इस पर फिदा हो गई थी। वो शकीला से मसाज करवाने के लिए चांदनी को मुँह मांगी रकम देने के साथ साथ शकीला को भी 1,000-2,000 पकड़ा दिया करती थी। शकीला के पास इतने पैसे होते थे कि उसे समझ ही नहीं आता था कि वो कहाँ खर्च करे। जब भी वो सैलून से घर वापस आती तो इसके हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग होते। वो ढेरों शॉपिंग करती,
نائلہ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اتنی سمجھدار تو نہیں تھی، لیکن سمجھ سکے یہ سب صرف محنت کے بل بوتے پہ نہیں مل رہا۔ امی، آپ کو یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے اور پہلے کی طرح کام کرنے لگ جائیں۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ خود سوچیں، مساج کرنے کے ہزاروں روپے کون دیتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے سے کوئی سازش ہے۔ آپ اتنی بھولی ہیں، اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ آپ خود سوچیں، مساج کروانے کے بعد ہر کوئی آپ کا پرویدہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی تو چکر ہے نا، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ نائلہ نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بہت دن سے یہ بات کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن امی کی ناراضگی کے خوف سے خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ سب کچھ اسے کسی انہونی کا پیشہ خیمہ لگ رہا تھا، جیسے امی نے یہ بھی نوکری رہا کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کے گھر سے سکون اور برکت اڑتی جا رہی تھی۔ چاروں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگی تھی، حالانکہ جب انہیں 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی تھی، وہ سب بہت محبت اور اتفاق سے رہتی تھی۔ نائلہ تو جتنی ہے اتنی ہی روز اپنی عمر سے بڑی باتیں نہیں کرتے۔ تیری ماں ہوں، تیری ماں نہیں، میں اس کا گھر کا اچھا اور برا خوب جانتی ہوں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے تمہارے مستقبل کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہوں اور تم مجھے غلط ہی کہہ رہی ہو۔ یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا، اب اولاد ہی کھڑی ہو کر مجھے بد کردار کہے گی۔ شکیلہ کی باتیں سن کر نائلہ شرمندہ ہو گئی۔ اماں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ شکیلہ نے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت مشقت کی تھی، لوگوں کے طعنے سنے تھے۔ امی، آپ بھی نا بات کو کہاں سے کہاں لے گئی ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، بس یہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اچھا، آپ ایسا کریں، سیلون میں کسی کو خریدنے کی کوشش کریں، شاید آپ کو کچھ پتہ چل جائے۔ نائلہ کہنے لگی۔ شکیلہ نے اس بارے میں سوچا تو اسے بیٹی کی بات ٹھیک لگی۔ ایک بار اپنی تسلی کر لینے میں کون سی برائی تھی؟ ایسا نہ ہو کہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو میری بیٹیوں کو کوئی عزت سے بیاہ کر بھی نہیں لے جائے گا۔ پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، عزت کمانے میں بھی، جبکہ کمانے میں منٹوں لگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گی، تو پریشان نہ ہو، اور اس بارے میں ان تینوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ چھوٹی ہیں، ان کے ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ ماں کے کہنے پر نائلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں شکیلہ اتنی مصروف رہی کہ اس کو بات ہی بھول چکی تھی۔ آج کل سیلون میں اتنا کام تھا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ تنخواہ بڑھنے کی بات سن کر تو شکیلہ بھول ہی گئی تھی۔ چاندنی میڈم اس کے کام سے بے حد خوش تھی، اس لیے انہوں نے 6 ماہ بعد ہی تنخواہ بڑھا دی۔ سیلون میں کام کرنے والی خوبصورت اور سمارٹ لڑکیاں موٹی اور بھدی سی شکیلہ سے جیلس ہونے لگی تھی۔ سیلون میں ہر کوئی شکیلہ کے گن گانے لگا تھا۔ شکیلہ کے رہن سہن میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ اس نے اپنا وزن پہلے سے کم کر لیا تھا، ڈریسنگ بھی جدید طرز کی کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کئی سال چھوٹی لگنے لگی تھی۔ اس کے بدلے ہوئے طور طریقے دیکھ کر محلے والے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو ان کے گھر بھیجنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس نے بچیوں کو اس قدر سہولیات فراہم کر دی تھی کہ انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شکیلہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کی باتوں میں دھیان نہیں دے گی، زندگی بھرپور طریقے سے گزارنے کا انہیں بھی حق تھا۔ اس کے گھر فاقے گردش کر رہے تھے، تب تو کسی نے ان کے گھر آ کر جھانکا تک نہیں تھا، اور اب جب ہم پیٹ بھر کر کھانے لگے ہیں تو ان سب کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے ہیں۔ اصل میں یہ سبھی میری شان و شوکت دیکھ کر چل رہے ہیں۔ شکیلہ اور تینوں چھوٹی بیٹیاں بہت خوش تھی، سوائے نائلہ کے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھی، لیکن اب وہ شکیلہ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کا اعتراض سنتے ہی شکیلہ آپے سے باہر ہو جاتی تھی۔ اب نائلہ کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ اللہ سے دعا کرنا تھا۔ شکیلہ پرچیوں اور کبڑ کے ساتھ ساتھ پریشانیوں کی بھی برسات ہونے لگی تھی۔ دوسرے نمبر والی بیٹی کے گردے خراب ہو رہے تھے، ابھی وہ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا ہی رہی تھی کہ سب سے چھوٹی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔
شکیلا بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اماں آپ مانے نہ مانے یہ سب کچھ اس نوکری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے آپ کو یہ نوکری ملی ہے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ پہلے ٹھیک سے ہمارے پاس کم تھا، ہم مطمئن تھے، خوش رہتے تھے، اب اتنی آسائشات ہونے کے بعد سکون میں یسر نہیں ہے۔ نائلہ نے ایک بار پھر اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تو ٹھیک کہہ رہی ہے نائلہ، یہ سب کچھ اس نوکری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کل سے میں سیلون نہیں جاؤں گی، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے عزت کی روٹی کھاؤں گی۔ شکیلا نے اپنی سمجھدار بیٹی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب تو اسے بھی ایسا لگنے لگ گیا تھا شکیلا نے سیلون کی نوکری چھوڑنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایسے یہ کام کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی کیونکہ اب اسے ان کاموں کی عادت نہیں رہی تھی، لیکن اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ اور ایک دن شکیلا کام سے واپس گھر آئی تو فری میڈم کو اپنے گھر میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے تو کسی کو بھی اپنا پتہ نہیں دیا تھا۔ میڈم آپ یہاں کیسے؟ میں سیلون میں کام کرنا چھوڑ چکی ہوں، اسی لیے اب میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ مہربانی کر کے میرے گھر سے چلی جائیں، بچیوں والا گھر ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے سیلون کی باتیں ڈسکس ہوں۔ شکیلا نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر کہا۔ شکیلا تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، تمہارے جانے کے بعد میری چاندنی سے لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ میں ہر حال میں صرف تم سے ہی سروس لینا چاہتی تھی۔ چاندنی سے منہ ماری ہونے کے بعد میں دوبارہ کبھی اس کے سیلون نہیں گئی۔ میں نے شہر کے بڑے سیلون میں جا کر مساج کروایا، لیکن مجھے ویسا سکون نہیں ملا جیسا تمہارے ہاتھوں سے ملتا تھا، اسی لیے تو میں نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر چھان مارا۔ دیکھو آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے، میری لگن کچی نہیں تھی۔ خدایا مجھے انکار نہ کرنا، بہت مشکل سے تم تک پہنچی ہوں۔ فری میڈم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکیلا کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا، وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میڈم میں آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس وہ مساج کریم نہیں ہے، اس لیے آئندہ میرے گھر آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ جو کام میں چھوڑ چکی ہوں دوبارہ شروع نہیں کروں گی، آپ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ شکیلا نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں جلد سے جلد اپنے گھر سے بھیج دینا چاہتی تھی۔ ویسے ہی محلے والے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی انہیں یہاں دیکھ لے اور اسے باتیں کرنے کا موقع مل جائے۔ تمہیں میں منہ مانگی قیمت دوں گی، سوچ لو اچھی طرح، تم نے 4 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ سیلون میں تو تم سب کی نظروں میں آ جاتی تھی، لیکن یہاں تمہارے گھر میں ایسا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اپنے گھر میں بچوں کی وجہ سے بلانا نہیں چاہتی تو اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ تم میرے گھر میں کام کرنے کے لیے بہانے گھر آ جایا کرنا، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، تم 1 گھنٹے کے منہ مانگے پیسے دوں گی۔ فری کے کہنے پر شکیلا سوچ میں پڑ گئی کیونکہ اس کی ساری جمع پونجی تو اس کی بیٹی کے علاج پر لگ چکی تھی اور اس کا علاج کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر بر وقت علاج نہ کروایا گیا تو مرض حد سے بڑھ جائے گا۔ یہی سوچ کر شکیلا نے ہاں کر دی، اپنی بیٹی جی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ تو صرف مساج کرنا تھا، اس میں تو کسی کا نقصان نہیں تھا۔ شکیلا نے خود کو تسلی دی اور اگلے دن فری میڈم کے گھر چلی گئی۔ مساج کروانے کے بعد فری کا موڈ بے حد خراب تھا۔ شکیلا تم نے سیلون جیسا مساج نہیں کیا، آج مجھے ذرا بھی سکون محسوس نہیں ہوا۔ تمہیں پیسے کم لگ رہے ہیں تو میں پیسے اور دے دوں گی، لیکن تم بالکل ویسا مساج کرو جیسا سیلون میں کرتی تھی۔ فری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ شکیلا نے اس بات میں سر ہلایا، ایسے خود کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی فری میڈم کو آخر کیا ہو گیا ہے، نہ جانے کیوں وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ 1 ہفتہ مساج کروانے کے بعد بھی فری میڈم کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ سیلون سے ملنے والے سرور کی وجہ تک پہنچ